بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو تین مختلف محاذوں پر شدید قسم کے چیلنج کا سامنا ہے، جبکہ شہباز شریف کی حکومت آہستہ آہستہ اپنے قدم جماتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ صورتحال چند ہفتے پہلے کی اس صورتحال سے بالکل مختلف ہے جب تحریک انصاف نے 8 فروری کے الیکشن میں غیر معمولی اور توقع سے بڑھ کر نشستیں حاصل کی تھیں، اور نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا تھا بلکہ خود اس کے اندر کے لوگ بھی اس پہ حیران تھے، کیونکہ توقع سے بڑھ کر نتائج ملے تھے اور اس سے ان کو ایک مورل بوسٹ بھی ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم 170 یا 180 نشستیں جیتے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک دعویٰ ہی تھا، مگر عملی طور پر قانونی میدان میں وہ 20 سے 25 نشستوں سے زیادہ شواہد جمع نہیں کر سکے، اور نہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا زیادہ نشستوں کے لیے، یعنی اپنے دعوے سے میچ کرتے ہوئے۔ تو ایک لحاظ سے پی ٹی آئی یہ قانونی جنگ ہارتی دکھائی دے رہی ہے، اور اب کنڈیشن یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ایک آدھ سیٹ کم ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرانوالہ کی جیتی ہوئی نشست انہوں نے لوز کر دی، جس کے بعد قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی نشستیں 92 رہ گئی ہیں۔ الیکشن سے پہلے جس طرح سے قانونی ماہرین کو تحریک انصاف میں بڑے بڑے عہدے دیے گئے، تو ایسا لگ ہی رہا تھا کہ جس پارٹی پر عملاً قانونی ماہرین قابض ہیں، مگر اس دوران آپ نے یہ دیکھا کہ 3-4 مختلف مقدمات میں اوپر تلے عمران خان کو سزا بھی ہو گئی، اور کہا یہ گیا کہ ان کے وکلاء اس طرح قانونی جنگ نہیں لڑ سکے جو کہ ان کو لڑنی چاہیے تھی۔ بہرحال فی الوقت ہمارا موضوع الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے۔ تو اس وقت 3 مختلف میدانوں میں پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک تو پارلیمنٹ ہے، جہاں اس کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں، جو ہم نے پہلے بات کی۔ دوسرا قانونی میدان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو گزشتہ روز فیصلہ دیا اور مخصوص نشستوں سے پی ٹی آئی محروم ہو گئی، یعنی سنی اتحاد کونسل فرنٹ پہ تھی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ یہ جماعت پارلیمانی جماعت نہیں ہے، لہذا اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا لاس ہے جو قانونی میدان میں ہوا ہے، لیکن اس کا نقصان اس کو پارلیمان میں ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کیا ہے، مگر اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہاں سے انہیں ریلیف ملے۔ اب شیر افضل مروت نے کل شاہ زیب خانزادہ کو جو انٹرویو دیا، اس میں ایک طرح کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں پر یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یا کسی مبینہ سازش کے تحت پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹوں سے محروم کیا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے الیکشن سے پہلے جے یو آئی شیرانی گروپ سے اتحاد کی بات کی تھی، ہدایت کی تھی انہوں نے، جس کے مقابلے میں ایک گروپ آگے بڑھا اور اس نے بلہ گروپ کو کھڑا کر دیا، اور بعد میں عمران خان نے پھر مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ کیا، تو ان کے اس فیصلے کو بھی انڈو کرتے ہوئے اتحاد کیا گیا سنی اتحاد کونسل سے، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو 2 درجن سے زائد یعنی 27-28 کے قریب ریزرو سیٹیں جو خواتین کی ہوتی ہیں خاص طور پر، ان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب یہ ظاہر ہے کیونکہ معمولی الزام نہیں ہے، اور یہ الزام وہ کسی دوسری جماعت کے رہنماؤں پر نہیں لگا رہے بلکہ خود اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی سطح کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت شدید اختلافات اور تنازعات کا شکار ہے۔ اس کا عملی اظہار آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی خاصا گرما گرمی ہوئی خاصی، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے، جس کی خبریں میڈیا پر بھی آئی ہیں، اس کی تفصیل میں جاننے کی ظاہر ضرورت نہیں ہے۔ اب ان حالات میں اگر کل کو تحریک انصاف بطور جماعت سڑکوں پر آنے کا کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ کیا اختلافات اور اندرونی انتشار اسے کامیابی سے ہمکنار ہونے دیں گے؟ یعنی یہ سوال اس وقت تجزیہ کار بھی اٹھا رہے ہیں، اور خود پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر بھی یہ سوچا جا رہا ہے، خاص طور پر اس صورتحال میں کہ ایک صوبے میں جہاں ان کی حکومت یعنی کے پی کے میں اس کے وزیر اعلیٰ جو پہلے ایک ہاکس کی نمائندگی کرتے تھے، یعنی جارحانہ انداز اپنایا ہوا تھا انہوں نے، وہ وفاقی حکومت سے ایک طرح سے سمجھوتا کر چکے ہیں، یعنی عملی طور پر اس وقت مزاحمت جو ہے وہ مفاہمت پر غالب آ گئی ہے یا آ رہی ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ اس معاملے میں بھی پوری طرح عمران خان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اسد قیصر جو ہے وہ حکومت کے خلاف بہت جارحانہ بیان انہوں نے دیا ہے اور سڑکوں پر آنے کی بات کی ہے، تو دوسری طرف بیرون ملک بیٹھے ہوئے حماد اظہر نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی
جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ان کا پیغام یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے لوگوں کے جذبات کی نمائندگی نہیں کرتے. کچھ اسی طرح کی بات شیر افضل مروت نے بھی کی ہے اس انٹرویو میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ اس ملاقات پر خوش نہیں ہیں. تو ایسے میں اگر تحریک انصاف ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے اندر موجود اختلافات یا تقسیم اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. اور ظاہر ہے کہ ایسے کسی بھی فیصلے کی صورت میں حکومت بھی مزید سختی کرے گی، جو پہلے ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر چکی ہے. یعنی جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں ان کا رویہ خاصا جارحانہ رہا ہے اور اس کی یہی توقع ان سے آگے بھی کی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں پارٹی قائد اور کارکنوں اور رہنماؤں کا رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے پارٹی قائد سے اپنے، یعنی اگر ان پہ سختی ہوتی ہے. پھر دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ اختلافات کا شکار اگر رہتی ہے اسی طرح، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ حکومت کے لیے ایسے حالات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی جبکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. یوں جو ہم نے پہلے بات کی کہ تحریک انصاف قانونی محاذ پر، پارلیمانی محاذ پر اور سڑکوں پر تینوں جگہ ہمیں اس وقت مشکلات میں گھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بہت شکریہ.